الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا فزرقت قصہ مختصر. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک له حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات
بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسرا کے دلہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لال کتاب میں سے بڑی ایک مشہور آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سن سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس میں نوری فرشتے جو ہیں نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود اور سلام ضرور بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں یہ مدنی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں تم بھی، نانا، بلکہ ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب جو بھی مدنی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ مقام اور یہ شان اور یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جو بھی مدنی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اے ایمان والو، تم مدنی کریم علیہ السلام پر درود بھی بھیجو اور سلام ضرور بھیجو۔ تو اب جو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے، یہ اعلان کرنے والا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا مدنی کریم علیہ السلام پہ درود بھی پڑھتا جائے گا، سلام بھی پڑھتا جائے گا۔ آئے ہم بھی محبت سے مل کے مدنی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
کریم علیہ السلام آقا علیہ السلام پہ جو بھی درود و سلام پڑھتا ہے، جس نے مدنی کریم علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور مدنی کریم علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہو کر مدنی کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے یہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالی جانتا تھا کہ میرے مدنی کریم علیہ السلام پر درود و سلام ایمان والا ہی پڑھے گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ مدنی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم خود بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا سکھائیں، ان کا معبود بنائیں۔ تو جو خود بھی مدنی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، ان کی اولادیں بھی جو ہیں مدنی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کے اندر، ان کی روزی کے اندر، ان کی عمر کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے اندر، ان کے کاروبار کے اندر، جان و مال کے اندر، عزت و اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے شر سے